ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو یہ پڑی ہے قادیانیوں کے مسائل حل کیے جائیں، قادیانیوں کو اس کمیشن میں داخل کیا جائے اور ان کے لیے پھر آگے تمام مراعات کے دروازے کھولے جائیں۔ اگر دیگر اقلیات کے ساتھ ان کو شامل کیا جاتا ہے تو کل یہ الیکشن بھی لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے تو پھر وزیر بھی بنیں گے، پھر وزیر بنیں گے تو وزیر اعظم یا صدر بننے تک پہنچیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آئین کی جان نکالنے کے لیے یہ ایک چور دروازہ بنایا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے قادیانیوں کو، جو پہلے ہی دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ایک قانونی شکل دینے کا یہ رستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے آج صبح جب میں نے اخبار پڑھا تو فوراً میرے دل میں یہ بات کھٹکی جو پچھلے پہر میں نے کانوں سے سن لی کہ آج اخبارات میں یہ سب سے بڑی سرخی لگی ہوئی تھی۔ اقلیات کے لحاظ سے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ہے، ہر سال وہ اپنی ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں۔ پچھلی سالانہ رپورٹ میں انہوں نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا تھا آسیہ ملعونہ کی وجہ سے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، آسیہ ملعونہ کو انہوں نے رہا کر دیا ہے۔ اب جو سالانہ رپورٹ چھپی ہے آج کے اخبارات میں، اس کے اندر کرتارپور راہداری کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، گرو نانک یونیورسٹی بنانے کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، ہندو مندر دوبارہ کھولنے کی وجہ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ تین بڑی کامیابیاں اس ادارے نے حاصل کی ہیں پاکستان سے یہ کام کروا کے۔ تو یہ واضح ہوا کہ پاکستان جو خود اپنی معیشت کے لحاظ سے موت حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، اس سے اتنے پیسے لگوا کر کس قوت نے یہ کرتارپور راہداری بنوائی، گرو نانک یونیورسٹی اور یہ مندر جو ہے ان کی تزئین و آرائش کے یہ سارے کام کس نے کروائے؟ یہ امریکہ کا ادارہ ہے مذہبی آزادی کا، اس نے پاکستان سے وہ کام کروائے جو پاکستان میں کبھی نہیں کیے گئے تھے پہلے، اور پاکستان کا آئین ان سے روک رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ غیروں نے ان کو استعمال کیا اور وہ اب ان کو تھپکی دے رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں کہا تھا تم نے پورا کر دکھایا۔ دوسری دو چیزیں ان پر نظر ثانی کرنے کا پاکستان نے وعدہ کیا جس پر پاکستان کی تعریف کی گئی۔ مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد کے ساتھ ساتھ تعلیمی مواد پر نظر ثانی کے پاکستانی حکومتی اقدامات کی تعریف کی ہے کہ امریکی ادارے نے پاکستان نے اور دو کام کیے ہیں جو ابھی منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن انہیں پتہ ہے وہ کیا ہیں، کہ اقلیات کے لحاظ سے جو مواد چھپتا ہے پاکستان میں اس پر نظر ثانی کر لی گئی ہے کہ وہ مواد نہیں چھپے گا، اور جو چھاپے گا اس کو پھر آئین کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ تعلیمی مواد یعنی تعلیمی نصاب کے اندر جو اقلیات کے بارے میں چھپتا ہے اس پر بھی نظر ثانی کر لی گئی ہے، اور امریکہ اس پر بھی شاباش دے رہا ہے۔ اب اس نظر ثانی میں سر فہرست جو چیز ہے وہ قادیانیوں کا کفر ہے، قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے جو ارتداد ہے وہ چیز شامل ہے۔ یعنی یہ انہیں باور کرایا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں چھپنے دیں گے، کوئی ایسا مضمون نہیں چھپنے دیں گے کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دے، چونکہ پہلے ان کو اقلیات کے کمیشن میں لایا جائے گا، اور اقلیات کے کمیشن میں لا کر پھر یہ کہ اقلیات کے خلاف منافرت پھیلانے والا مواد نہیں ہونا چاہیے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے ضمن میں یعنی قادیانیوں کے خلاف جو آئین کی دفعات ہیں ان کو معطل کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے جو ان کے خلاف آئین میں باتیں موجود ہیں وہ بھی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی، اور ادھر پورے ملک کے اندر کتابیں، خطبات، مضامین، اخبارات، ان سب پر یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پرائمری کا نصاب، مڈل کا، ہائی کا، ایم اے تک، پی ایچ ڈی تک، اس سارے نصاب میں یہ چیزیں معاذ اللہ نکالی جائیں گی، جن میں ایک یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے اور تم یہود کو باطل نہ کہو،
تم نصارہ یعنی کرسچن کو جھوٹا نہ کہو، انہیں بھی کہو وہ بھی حق پر ہیں۔ ہندوؤں سکھوں کو بھی تم یہ نہ کہو کہ وہ جھوٹے ہیں، باطل ہیں، وہ کافر ہیں، بلکہ ان کے لحاظ سے بھی یہ نرم گوشہ رکھو۔ صرف اسلام ہی کو تم دین برحق نہ کہو، بلکہ کہو اپنے طور پر سارے ٹھیک ہے۔ نصاب کے اندر یہ ان اقلیات کے لحاظ سے تبدیلی کروانا، اور یہ جو مرتدین ہیں ان کو اقلیات کے زمرے میں شامل کر کے پھر ان کے خلاف بولنا تحریری تقریری طور پر اسے ملکی آئین کے لحاظ سے ایک جرم قرار دلوانے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں جو انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام ان کو کر کے دے دیا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اسے پھر منظر عام پہ لایا جائے۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ